وقف بل کیا ہے اور یہ کس قدر نقصان دہ ہے، اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ بل بنیادی طور پر دستور ہند کے خلاف ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسلسل یہ حکومت جس طرح دستور کی خلاف ورزی کر رہی ہے، دستور میں دیے گئے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، وقف بل بھی اس کا ایک نمونہ ہے۔ وقف ایک ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، ایک مذہبی ادارہ ہے، اور مذہبی ادارہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی قانون کے مطابق چلے گا، مسلم پرسنل لا کے مطابق چلے گا، لیکن یہ حکومت ہمارے مذہبی حقوق میں مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ دستور کا وائلیشن ہے، دستور کی خلاف ورزی۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس وقف بل کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وقف بورڈز میں اور سینٹرل وقف کونسل میں، اس کے ارکان میں صرف مسلمان ہونا یہ منظور نہیں ہے، بلکہ بڑی تعداد میں غیر مسلم رہیں گے۔ میں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ آئرنی آف دی سینچری، اس صدی کا سب سے بڑا مذاق ہے کہ جس حکومت نے سیکولر گورنمنٹ میں کسی مسلمان کو نمائندگی دینا منظور نہیں کیا، آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مرکزی حکومت میں ایک بھی مسلمان موجود نہیں ہے۔ وہ حکومت مسلمانوں کے مذہبی ادارے میں غیر مسلموں کو رکھنا چاہتی ہے۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ دستور ہند کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ اس ملک کے فیڈرل اسٹرکچر کی خلاف ورزی ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ سارے اختیارات سینٹرل گورنمنٹ کے پاس رہیں۔ تو وقف ایکٹ 2013 میں جو اختیارات اسٹیٹ گورنمنٹس کو دیے گئے تھے، وہ سارے اختیارات اسٹیٹ گورنمنٹ سے چھین کر مرکزی حکومت میں مرکوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں ہمارے بہت سارے سیاسی قائدین موجود ہیں، میں اپیل کروں گا کہ اپنی اپنی ریاستی اسمبلیوں میں قراردادیں منظور کیجئے کہ یہ ہندوستان کے فیڈرل اسٹرکچر کے خلاف ہے۔ ہماری ریاست کو، تلنگانہ ریاست کو یہ ایکٹ منظور نہیں ہے، کرناٹک ریاست کو یہ ایکٹ منظور نہیں ہے، دلی ریاست کو یہ ایکٹ منظور نہیں ہے۔ اس طرح کی قراردادیں اسمبلی میں منظور ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اس ملک کے فیڈرل اسٹرکچر پر یہ حملہ ہے۔ یہ ایکٹ جیسا کہ بات آئی، جو اس کا ابتدائیہ ہے اور جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے، اس کے صریح خلاف ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز میں کہا گیا ہے کہ وقف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایکٹ لایا جا رہا ہے، لیکن اس کی ساری دفعات وہ وقف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں، وقف کو برباد کرنے کے لیے۔ جہاں جہاں سزاؤں کا پروویژن ہے کہ وقف کی جائیداد پر غیر ضروری قبضہ کرنے والے، انلیگل قبضہ کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی، سزائیں ختم کی گئی ہیں، یا سزاؤں کو بہت زیادہ کم کر دیا گیا ہے، اختیارات کم کر دیے گئے ہیں، سارا کا سارا اختیار کلیکٹر کو دے دیا گیا ہے، سروس کا پروویژن ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قانون، یہ جو بل ہے، وہ ہندوستان کی ساری روایات کے خلاف، دستوری ڈھانچے کے خلاف، فیڈرل اسٹرکچر کے خلاف، اس ملک کی قدروں کے خلاف، ہر چیز کے خلاف۔ تو ملک کے تمام شہریوں کو اس بل کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ تجاویز یہاں پر آئی ہیں۔ میں ان تجاویز کا مختصر خلاصہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی گزارش، پوائنٹ نمبر 1، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، پوائنٹ نمبر 1، وقف بل کیا ہے، وقف کیا ہے، وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس ملک میں وقف کی پوزیشن کیا ہے، اور جو بل لایا گیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کیسے دستور کے خلاف ہے، اس کی آپ اچھی اسٹڈی کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، اس کے بارے میں اویئرنس پیدا کیجئے۔ ہمارے خطیب حضرات جمعہ میں اس پہ خطبات رکھیں، چھوٹی بڑی مجلسوں میں یہ بات زیر بحث آئے، اویئرنس آئے، آپ کے اندر اویئرنس آئے گی تو یہ پہلا مرحلہ ہوگا اس بل کو روکنے کا۔ اویئرنس نہیں ہوگی، جیسا کہ یہاں باتیں آئیں، بہت طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہے، عام لوگوں کو کیا فائدہ ہے، آپ کے اندر اویئرنس نہیں ہوگی تو ہر طرح سے استحصال
اور انتہائی ظالمانہ قوانین لادنا بہت آسان ہوگا۔ تو پہلی چیز اویئرنیس ہے، ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس کی مکمل معلومات ہونی چاہیے، یہ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اس اویئرنیس کو پھیلائیے، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ادیب صاحب نے فرمایا، رحمان خان صاحب نے فرمایا، کئی لوگوں نے یہ بات فرمائی کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، دوستوں کو بتائیے کہ وقف ایکٹ کیا ہے۔ طرح طرح کی غلط فہمیاں بڑے زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، مغالطے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان مغالطوں کو دور کرنا، اس جھوٹ کو روکنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں کو بتائیے، مضامین لکھیے، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر بحث چھیڑیے، سچائی لوگوں کے سامنے لائیے۔ اویئرنیس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز غیر مسلموں کو سمجھانا، برادران وطن کو سمجھانا، جو ڈسکورس چل رہا ہے اس ڈسکورس میں حصہ لینا، سچائی کو ملک کے سامنے لانا، یہ دوسرا اہم کام ہے جو ہم سب کو کرنا ہے آج ہی سے، کل سے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، اپنے اپنے سیاسی لیڈروں پر دباؤ ڈالیے، ہر طرح کے سیاسی لیڈر، جو تیلگو دیشم کے لیڈرز ہیں، جنتا دل یونائٹڈ کے لیڈرز ہیں، ہم بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کی طرف سے بھی دباؤ پڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈرز، کانگریس کے لیڈرز، سماجوادی پارٹی کے لیڈرز، یہ ہمارے جے پی سی کے ممبران پارلیمنٹ بڑی اہم لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری طرف سے بھی ان کی پارٹیوں پر دباؤ پڑے کہ پارلیمنٹ میں اس کی زبردست مخالفت ہونی چاہیے۔ کئی مثالیں موجود ہیں کہ اپوزیشن جب یونائٹ ہوئی اور اس نے بہت سخت احتجاج کیا تو حکومت میجورٹی میں رہنے کے باوجود بل پاس نہیں کر سکی۔ دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں اپوزیشن کمزور نہیں ہے، مضبوط اپوزیشن اس ملک نے فراہم کی ہے۔ تو ہم کانگریس کے لیڈروں سے، سماجوادی پارٹی کے لیڈروں سے، تمام اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ معمولی درجے کی مخالفت نہیں، صرف مخالفت کا ووٹ نہیں، بلکہ پارلیمنٹ میں ایسی شدید مخالفت کریں گے کہ یہ بل ہرگز پاس ہونے نہیں دیں گے۔ یہ دباؤ ہماری طرف سے ساری پولیٹیکل پارٹیز پر پڑنا چاہیے، یہ تیسرا اہم کام ہے۔ چوتھی اہم چیز اپنے بزرگوں کی، اپنی قیادت کی اپیلوں کی طرف متوجہ رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ وہ اس مہم کو ٹیک اپ کر رہا ہے اور مختلف مرحلوں میں مختلف ہدایات آپ کو دی جاتی رہیں گی۔ ابھی یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر آپ سب نے، پوری ملت اسلامیہ نے ایک جٹ ہو کر جس بیداری کا مظاہرہ کیا، جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، 4 کروڑ سے زیادہ ای میلز کیے، تو یہ آپ کی بیداری کی علامت ہے، یہ آپ کے جذبے کی علامت ہے۔ اس جذبے کو، اس بیداری کو باقی رکھیے، اور آئندہ جو بھی اپیل ہمارے بزرگوں کی جانب سے آئے، احتجاج کی اپیل آئے تو احتجاج ہم کریں گے، دھرنے کی اپیل آئے دھرنا کریں گے، اپنے طور پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایسی مہمات ہر شخص 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایسی مہمات ہمیشہ اتحاد کے ساتھ اور متحدہ لیڈرشپ کے ساتھ، متحدہ لیڈرشپ کی بات مانتے ہوئے ہی چلائی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس کی بات پر، اس کی اپیل پر ہم سب لبیک کہیں گے، اور جس مرحلے میں جو گزارش ہم سے کی جائے گی، جو حکم ہمیں دیا جائے گا، اس کی بھرپور ویسے ہی تعمیل کریں گے جیسے دستخطوں کے معاملے میں ہم نے کی تھی۔ تو یہ 4 باتیں، ان 4 باتوں کو یاد رکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ہماری ذمہ داری۔ یہاں بات آئی کہ وقت یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے ہم پر کہ اس ملکیت کو، اللہ کی اس ملکیت کو، اللہ کی اس پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو یہ کام صرف ایک سیاسی کام نہیں ہے، یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ اسی حیثیت سے اس کو لیجئے
اور اسی جذبے سے کام کیجئے. مجھے امید ہے کہ یہاں سے یہ جو صدا بلند ہو رہی ہے وہ حیدرآباد کے گوشے گوشے میں آپ کے ذریعے پہنچے گی اور یہاں کے سارے مسلمان ان ساری باتوں کو نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ.